نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج الحمدللہ 24واں روزہ ہے۔ کل ہمارا موضوع یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے لوگ کون سے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برے لوگ کون سے ہیں۔ حقیقی بات یہی ہے کہ ہم جس کو بھی برا کہیں، جس کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کریں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ صحیح معنوں میں برا انسان وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول برا کہتے ہیں۔ آئیے ہم آج کے اس عنوان کے حوالے سے باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کن لوگوں کو برا کہا ہے، کون سے کردار کے حامل لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ ہم بات کریں بھی اور سنیں بھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ان عادات و اطوار سے بچانا ہے کہ جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کچھ لوگ بروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شر الناس ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ لوگوں میں سے سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جو دوغلی پالیسی رکھتا ہے، جس کے دو چہرے ہیں، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، جو اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ فرمایا الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کے جاتا ہے، فیأتی ہؤلاء بوجہ، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ایک اور چہرہ لے کے جاتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو یک رخ ہونا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے، اسے دوغلی پالیسی اور منافقانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون والمتصدقون والمتفیہقون۔ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ فرمایا تم میں سے میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور لوگ وہ ہیں الثرثارون۔ عربی کے اس لفظ کا اگر میں عام فہم انداز میں ترجمہ کروں اور اردو میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں تو اس کا مطلب بنے گا فضول بک بک کرنے والے، خواہ مخواہ لا یعنی باتیں کرنے والے۔ والمتصدقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ لوگ جو منہ پھاڑ کر چیخ چیخ کر بولتے ہیں۔ والمتفیقون، اور تکبرانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ یعنی ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو آپ کے نزدیک انتہائی بری عورتیں ہیں،
ظاہری بات ہے کہ اللہ کا منحاکمین کے نزدیک بھی ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتِ الْمُتَخَيِّلَاتِ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، عورتوں میں سے بدترین عورتیں وہ ہیں کہ جو بے پردہ ہوتی ہیں، جو اپنے بناؤ سنگار کی نمائش کرتی ہیں، جو اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے سر عام پیش کرتی ہیں، جو شرم و حیا سے عاری ہیں۔ اور فرمایا یہ مغرور اور متکبر عورتیں ہیں اور یہ منافق عورتیں ہیں۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ سنیے، فرمایا لا يدخل الجنة منهن الا مثل الغراب الاعصم، ان میں سے جنت میں عورتیں اسی طرح جائیں گی کہ جیسے سرخ چونچ اور سرخ پنجوں والا کبا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرخ چونچ اور سرخ پنجوں والے کبے نہیں ہوتے، جیسے اس طرح کے کبے موجود نہیں ہے، اسی طرح یہ عورتیں جن کی یہ مذموم صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربعۃ یبغضهم اللہ عز وجل، چار آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز وجل ان سے بغض رکھتے ہیں، مالک کائنات ان کو بہت ناپسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ وہ چار آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا البیاء الحلاف، بہت زیادہ قسمیں کھا کھا کے اپنا سودا بیچنے والا۔ دوسرا والفقیر المختال، غریب ہو کر مفلس و قلاش ہو کر بھی تکبر کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا والشیخ الزانی، بوڑھا ہو کر بھی بدکاری کا ارتکاب کرنے والا۔ اور چوتھا بندہ فرمایا والامام الجائر، ظالم اور جابر حکمران۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے برے لوگوں کے بارے میں مزید آگاہ کرتے ہوئے فرمایا شر الناس من طال عمرہ وساء عملہ، لوگوں میں سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل برا ہو۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ برائیوں کے کانٹے اپنے کردار سے چن چن کر نکالتا چلا جائے، اچھائیاں نیکیاں اپنے کردار میں پیدا کرتا چلا جائے۔ لیکن جو شخص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بغاوت میں، معصیت میں، برائی میں اور گناہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشر الناس رجل یسأل اللہ ولا یعطی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سے بہت برا آدمی کون سا ہے، بدترین آدمی کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تو ہے لیکن اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رزق کا، روزی کا سوال کرنا چاہیے، مالک کائنات سے حلال اور وافر رزق کی دعا کرنی چاہیے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے دعائیں سکھلائی ہیں، اور اللہ رب العزت عطا کرے، مال اور دولت کی فراخی سے نوازے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اس مالک سے لے کر اس کی راہ میں خرچ نہ کرنا، نہ فردی صدقہ زکوٰۃ دینا، نہ نفلی صدقہ کرنا، اللہ کے بندوں پر، کمزوروں، محروموں پر رحم نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے رسول کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں آخری حدیث پاک آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرار الناس الذی تدرکہم الساعۃ احیاء والذین یتخذون قبورہم مساجدا، لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو قیامت زندہ پائے گی، جو قیامت کے وقوع کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے، اور وہ کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ
جو اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالی کی نگاہوں میں ہم خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے بنائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کے رسول کو پسند آ جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ تمام مذموم صفات، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو مجتنب رکھنا ہوگا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا مقام بن جائے، ہماری عزت بن جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھے اور پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔